1200 سال قبل خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کا جو کردار تھا، تب مدارس بنائے گئے، ریاستیں تعمیر کی گئیں، مسلمان حکمرانوں نے جنگیں کی، مال غنیمت اکٹھا کیا، کفار کو شکست دی، قسطنطنیہ کو آزاد کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ایجادات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ بالکل پس پردہ چلے گئے، میڈیسن میں ہم لوگ پس پردہ چلے گئے، جتنی بھی نئی ایجادات ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ سیٹلائٹ سے لے کے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی تہہ تک چلے جائیں، مسلمان کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ زمین سے معدنیات نکالنی ہو، زمین سے تیل نکالنے کا کام، بڑے بڑے بحری جہاز، شپ، ہوائی جہاز، یہ کن کی ایجادات؟ غیر مسلموں کی اور نان مسلم، اور وہ مسلمان جن کو ہم مساجد میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو ہم بدوائیں دے رہے ہیں، ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور عملی میدان میں ہم لوگ ان کے مقابلے میں بالکل زیرو ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں، میں جہاں سے بات کر رہا تھا 1200 سال قبل ہم مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، ہم مسلسل پستی کی طرف رہے ہیں، زوال کا شکار رہے ہیں۔ ہماری کوئی ایجادات نہیں ہے، ہم نے کوئی بھی، ہمارے سائنسدان ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کوئی ایسی ایجادات کی ہوں جس پہ ہمیں کوئی رشک آتا ہو، جس پہ ہمیں کوئی فخر ہو، کچھ بھی ایسا نہیں۔ ہم مسلمانوں نے صرف اپنی زندگی کو عیاشی میں رکھا، شراب غفلت میں گزارا، گناہوں میں ہم لوگوں نے گزارا۔ مسلمانوں کا ادوار جب بھی آیا ہے، ہمیشہ شراب نوشی، غفلت، شباب، شراب، عیاشی میں ہم لوگ مگن رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد فرانسیسی جنرل نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ٹھٹا مارا اور کہا، اٹھ صلاح الدین ایوبی، دیکھ ہم پھر آ گئے اپنا بدلہ لینے کے لیے، ہم قلعہ خیبر کا بدلہ لینے کے لیے آج آپ کی قبر کے پاس اکٹھا ہو گئے ہیں، ہم نے خلافت عثمانیہ کو پاش کر کے رکھ لیا۔ تو وہی خلافت عثمانیہ جس کو توڑنے میں سعودی عرب کے شہزادوں کا اہم کردار تھا۔ 1932 اور 33 کے دوران یہی شہزادے جو برطانیہ کے ساتھ ملے اور خلافت عثمانیہ کو توڑ کر رکھ دیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ یہودیوں کی آبادکاریاں فلسطین کے صحراؤں میں آئیں، اور 1940 کے قریب انہوں نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا، 1940 سے 47 کے قریب، اور پھر وہ پورے عرب کے ساتھ لڑ پڑے اور عرب کو زیر کیا۔ عرب، تمام متحدہ عرب اسرائیلیوں سے جنگ ہار گئے، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور آسمان کی بلندیوں سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک یہودیوں نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ ہم جن موبائل سے بات کر رہے ہیں، جو ڈیٹا یوز کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کب ہماری؟ گوگل میپ سے لے کے، نیو میڈیسن سے لے کے، ہماری جان بچانے والے ادویات سے لے کے، الیکٹرکسٹی تک، دنیا کی جدید ترین مشینری سے لے کے ہوائی جہاز، ٹرین، کیا ہم کہاں پہ؟ یہ افسوس کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ہمیشہ مرہون منت رہیں۔ عربوں کی تو بات ہی نہ کی جائے۔ عربوں نے تو جس طریقے سے تمام مسلم امہ کو غلام بنا کے رکھ دیا۔ ایک اہم کردار تھا اہل عرب کا کہ اہل عرب آگے بڑھتے اور مسلمانوں کا ہاتھ تھامتے اور کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، مگر یہی اہل عرب خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں پیش تھے، یہودیوں کے ساتھ تھے۔ آج یہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو کیا اہل عرب اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اہل عرب پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اہل عرب تو یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کر چکے ہیں۔ وہ تو تجارتی معاہدوں کے ساتھ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی عرب نیوم سٹی جو ہے دنیا کا بہترین شہر تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور اس میں کون ہے؟ وہ اس کا بگ انویسٹر کون ہے؟ وہ انویسٹر، جو بگ انویسٹر ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کسی صورت بھی مسلمانوں کو یکجا ہونے نہیں دے گا، لیکن اس کی یہ کوشش ہو سکتی ہے، ارادہ ہو سکتا ہے، مگر ہم اس کے ارادوں کو پاش کر سکتے تھے، بکھیر سکتے تھے مسلمان اگر یکجا ہوتے، لیکن ہمیں شیعہ سنی تو فرصت ہی نہیں ملی۔ ہم نے شیعہ کو کافر کہنے سے باز نہیں آئے، ہم سنیوں کو کافر کہنے سے باز نہیں آئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبل، امام محمد، یہ ہمارے تو مسل کی مسائل ہی نہیں ختم ہوئے۔ ہم یہ مسل کی مسائل میں تو ایک گروہ تک نہیں رہے، ایک مسجد تک نہیں رہے،
ہم نے تو اس کے پیچھے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ دیے. اہل عرب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، شیعہ اور سنی میں. ایران اور دوسری طرف سعودی عرب. اور ایران ہمیشہ سے دھمکیاں دیتا رہا ہے وہ اسرائیل کو ختم کر دے گا، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا. لیکن کہاں اسرائیل تباہ و برباد ہو رہا ہے، کہاں اسرائیل کو مار رہا ہے. اسرائیل اور ایران کے مفادات ایک ہیں، اور سعودی عرب کو زیر کرنے کے لیے ایران کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. شام کا کیا حال ہے؟ سعودیہ جسے ہم کہتے ہیں، یمن، اردن، لیبیا، محمد قذافی جو صدام حسین، یہاں تک کہ افغانستان میں اور پاکستان میں بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو یہاں پر سوچنے کا مقام ہے. ٹیکنالوجی میں پیچھے، مینوفیکچرنگ ہماری نہیں ہے، نمونے منت ہے، ہر چیز ہمیں باہر سے مانگنی پڑتی ہے. مسلمان حکمرانوں کو یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی قوم کو، ملت کو کہاں پہ لا